یہ ہمارا لیسن نمبر 10 ہے، ٹیکسٹ باکس اینڈ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس۔ اس وقت ہم ان پیج 2004 XP ورژن کے انٹرفیس کے اوپر موجود ہیں۔ ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس یہ ہمارے ٹول بار کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ دو بہت اہم ٹولز ہیں ان پیج کے اس کورس کے اندر۔ ہم ان پیج کو اسی طریقے سے کور کر رہے ہیں کہ جو اہم کمانڈز یا اہم ٹولز جو ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں ہم صرف ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ کم وقت میں ہمارا کورس مکمل ہو جائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے ضروری اسائنمنٹ سارے اپنے خود سے جو ہے وہ کر سکیں۔ ٹیکسٹ باکس سے مراد یہ اوپر والا ایک باکس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آئن لکھا ہوا ہے اور یہ باکس بند ہے۔ اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس یہ نیچے والا باکس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والی سائڈ سے یہ کلوز ہے اور نیچے سے یہ اوپن ہے اور اس میں بھی آئن لکھا ہوا ہے۔ آئن ظاہر کر رہا ہے اس ٹیکسٹ کو جو ہم باکس کے اندر ٹائپ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ اوپن باکس ہے نیچے، یعنی یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، یہ ٹیکسٹ کے اندر اضافے کے ساتھ ساتھ یہ باکس ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں باکسز کو ہم اپنے پیج پہ ڈرا کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ باکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک باکس اپنی اسکرین کے اوپر بنا لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باکس چاروں طرف سے کلوز ہے۔ اس کی ہائٹ اور وڈتھ جو ہے ہم دیکھنے کے لیے اپنے اس ایرو ٹول کو سلیکٹ کر کے جب باکس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمیں یہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ یہاں نظر آ رہی ہے، انچز کے اندر ہے، جیسا کہ ہم نے انچز کے اندر اپنے ڈاکومنٹ پریفرنسز میں جا کے انچز کی جو یونٹس انٹر کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے آبجیکٹ کا سائز جو ہے وہ ہائٹ اور وڈتھ انچز کے اندر جو ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا میں اگر سائز چینج کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ چینج ہونے کے ساتھ جو ہے اس کا ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، تبدیلی اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہاں میں اس کو چینج کرتا ہوں 4 انچ بائی 4 انچ، اس کا میں سائز کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ 4 انچ بائی 4 انچ اس باکس کا سائز ہو گیا۔ اگر یہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے تو میں اس کو خود سے فری سائز اس کا ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ 2 انچ بائی 2 انچ سائز کا رکھ دیا میں نے۔ یہ ہمارا ٹیکسٹ باکس ہے جو ہم نے اس اوپر والے آئن والے ٹول سے بنایا۔ اس کے اندر ایک باکس بنا ہوا ہے، باکس کے اندر آئن ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہے۔ آپ دیکھیے کہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس میں ڈرا کر رہا ہوں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، انفیکٹ یہ بن رہا ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیے کہ بنایا تو اس کی صرف وڈتھ ہے وہ شو ہوئی ہے، اس کی ہائٹ شو نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرے گا اپنے ٹیکسٹ کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہائٹ جو ہے یہ بھی انکریز ہوتی جائے گی، یعنی وڈتھ تو اس کی وہی رہے گی جو میں نے اس کو دی ہے اور ہائٹ جو ہے اس کی وہ ساتھ ساتھ انکریز ہوتی جائے گی۔ ابھی میں اپنے ٹائپنگ موڈ میں آ کے اس ٹیکسٹ کو جو میں نے اوپر ٹائپ کیا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول C کی کمانڈ سے کاپی کر کے پہلے میں اس کو ٹیکسٹ باکس کے اندر پیسٹ کرتا ہوں۔ کنٹرول V کی کمانڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ باکس میں پیسٹ کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ باکس کے اندر جب میں نے اس ٹیکسٹ کو پیسٹ کیا ہے تو اس باکس کے نچلے حصے میں ایک یہ ریڈ لائن آ گئی ہے۔ یہ ریڈ لائن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ٹیکسٹ ابھی مزید کچھ باقی ہے اور اس باکس کا سائز چھوٹا ہے، جو کہ ہمیں مینولی اس باکس کے سائز کو انکریز کرنا پڑے گا یا پھر ٹیکسٹ کے سائز کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں دوبارہ اپنے ایرو ٹول پہ آ کے باکس کو سلیکٹ کر کے باکس کے سائز کو جب میں بڑا کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی لائن باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ٹیکسٹ کچھ اس باکس کے اندر موجود ہے۔ اس کی وڈتھ کو بڑھاتے ہیں تاکہ ٹیکسٹ ہمارا ایڈجسٹ ہو جائے بیچ میں۔ ابھی دیکھیے کہ ٹیکسٹ پورا سامنے آ گیا تو یہ وہ لائن ختم ہو گئی۔ اس کے سائز کو تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے باکس میں ٹیکسٹ اوپر تھا یہ پورا آ گیا۔ ابھی اسی ٹیکسٹ کو ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، کنٹرول V۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ریڈ لائن نہیں آئی بلکہ وہ باکس خود سے جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے۔ اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت جو اس باکس کی آؤٹ لائن ہے یہ ویزیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم باکس کو جب سلیکٹ کرتے ہیں، ٹائٹل ٹیکسٹ باکس میں نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بارڈر جو ہے وہ ہم نے کوئی نہیں دیا ہوا، بارڈر لائن جو ہے اس پہ کوئی بھی نہیں دی ہوئی، نن آپ نے لکھا ہوا ہے۔ اگر اس پہ کوئی لائن ہم ادھر سے ظاہر کریں گے تو پھر یہ لائن اس پہ شو ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ میں اس پہ ایک سمپل لائن ہے اس کو شو کر دیتا ہوں۔ اب ہم جب پرنٹ لیں گے تو اس باکس پہ یہ لائن شو ہوگی۔ اگر آپ کسی نیوز پیپر کا ایڈ وغیرہ بنا رہے ہیں یا آپ نے کوئی ٹیکسٹ لے کے جانا ہے ان پیج سے کورل ڈرا کے اندر تو مناسب ہے کہ آپ باکس کو اس کی آؤٹ لائن کو ادھر سے ویزیبل کر دیں تاکہ جب آپ اس کی وڈتھ جو ہے وہ اسی سائز کے مطابق کورل ڈرا میں جا کے دوبارہ ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کے ٹیکسٹ کا سائز بھی وہی آ جائے گا جو کہ ایکچولی آپ کے پیج کے اوپر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف۔